سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ سورہ ابراہیم کی 46 نمبر آیت۔ ساتواں رکوع پڑھ رہے ہیں ہم سورہ ابراہیم کا، اور یہ لاسٹ رکوع ہے اس سورت کا، اور اس کی آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین نے اپنے اپنے تئیں بڑے منصوبے بنا لیے، بڑی جو ہے ترکیبیں چل لی انہوں نے، لیکن اللہ خیر الماکرین ہے۔ وعند اللہ مکرہم، ہر ان کے چال کا، ترکیب کا اللہ کے ہاں جواب موجود ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی وعدہ کیا ہے فتح کا، غالب آنے کا، وہ یقیناً وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اور پھر آخری جو آیات ہیں 3-4، اس میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ یہ ارض و سما اپنی یہ ماہیت کھو بیٹھیں گے، جو موجودہ ہے صورتحال بدل جائے گی، اور اس دن پھر یوم قیامت حساب کتاب کا سلسلہ آئے گا۔ تو جو مجرمین ہیں، جو دنیا کی زندگی میں جرائم ہی کرتے رہے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کو لباس جو ہیں قطیران کے پہنائے جائیں گے، بہت سخت منظر ہے، اور کہا چہروں پر بھی آگ چھائی ہوگی، اور کہا یہ روز قیامت وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے کیے کا وہ بدلہ پائے گا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کو انعامات اللہ کی طرف سے جنت کی شکل میں، اپنی رضامندی کی صورت میں ملیں گے۔ جس نے بدعمالیاں کی ہوں گی وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اور رہا کہ اتنے لوگ ان کا حساب، تو کہا اللہ کی ذات ہی سریع الحساب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے سب کا حساب کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک امت کے لیے نہیں، بلاغ للناس ہے، ہدایت کا، نور کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اپنے پیغمبر سے بھی کہا کہ آپ اسی قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کریں،
وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کفر، نفاق، شرک میں، ان کو انذار کریں، وَلِيُنذَرُوا، ڈرائیں ان کو، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ الہ جو ہے عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے، انما ہوا الہ واحد۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا میسیج ہے توحید کا، توحید۔ اور وَلِيَذَكَّرَ اولو الالباب، اور جو اولو الالباب ہیں یعنی عقل والے، اول کا مطلب والے اور الباب عقل والے، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، سمجھنے کے لیے بڑی اس میں باتیں ہیں، قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے نا جی، یہ بات کہا گئی۔ تو آیت نمبر 46 فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں مکر لفظ جو ہے نا 4 دفعہ آیا ہے۔ عربی میں مکر جو ہے یہ خفیہ تدبیر یا چال کو کہتے ہیں۔ اردو میں تو ہم نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں نا، بڑا مکار ہے، مکر فریبی، لیکن مکر چال ہے، چال اچھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، اس کی چال زبردست ہے، خیر الماکرین کہا ہے۔ جتنے بھی لوگ اپنے تئیں چالیں چلتے ہیں اس کی چال سب سے بڑھ کر ہے، وہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کیسی ہے۔ تو یہ مکر جو ہے یہ تدبیر، چال، منصوبہ، یہ سب انہی معنوں میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کفار بھی بہت کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے۔ وہ کس بارے میں؟ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی مخالفت میں، یہ تھے ان کا نا پورا۔ تو کہا وقت بلا شبہ مکروا مکرہم، مکروا چالیں چلیں، مکرہم اپنی اپنی چال، یعنی کفار مشرکین نے اپنا اپنا مکر کیا، چالیں چلی، منصوبے بنائے، اوبویسلی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے۔ یہ تو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے مختلف انداز سے، کیونکہ ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح راستہ صاف ہو جائے اور یہ ختم ہی ہو جائے، ہمیں روک ٹوک والا کوئی نہ ہو، نہ میں یہ کہنے والا کوئی ہو کہ جی تم کن باطل لوگ وہ عناصر کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، مورتیوں کی کر رہے ہو، کوئی نہ روک ٹوک والا ہو۔ تو بہت چالیں چلی انہوں نے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اس کے کیا معنی؟ یعنی وَعِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں، اندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے نا، لدا کا مطلب ہی پاس ہوتا ہے، نزدیک، پاس، اللہ کے ہاں، مکرہم ان کا مکر ہے۔ اس کی کیا معنی؟ اللہ کے ہاں ان کا مکر ہے، یعنی ان کے ہر چال کا توڑ اللہ کے ہاں موجود ہے، یہ مطلب ہے۔ کتنی چالیں چل لیں، سارے ذہین فتین سردار اکٹھے ہو جائیں اور اپنی طرف سے بڑی زبردست وہ منصوبہ نکالیں، اس کا بھی توڑ اللہ کے یہاں موجود ہوگا۔ تو یہ جو ہے وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، مکرہم ان کا مکر یعنی ان کی چالیں، تو معنی یہ ہیں ان کی ہر چال کا توڑ جو ہے اللہ کے پاس موجود ہے۔ ہاں اچھا آگے دیکھیں، یہ فرمایا کہ ان کی چالیں اتنی عام بھی نہیں تھیں، ہاں کیونکہ بڑے بڑے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے نا، تو کہا کہ اللہ اکبر، یعنی چالیں بھی ان کی ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی ان سے ٹل جائیں، اتنی بڑی بڑی چالیں تھیں، اس کا توڑ بھی اللہ کے پاس۔ یہ دیکھیں کہا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ہاں اللہ اکبر۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانا تھا، مکرہم ان کا مکر۔ ان کا مکر کیسا تھا؟ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا مکر، ایک ہوتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا جوڑ کرنا۔ وہ مکر کیسا؟ لِتَزُولَ،
کہ ٹل جائیں منہ اس مکر سے جبال، پہاڑ بھی، جبل کی جمع ہے نا پہاڑ بھی. دیکھیں پہاڑ ہم جو ہے بڑی ایک مضبوط پکا لمبا چوڑا اس استارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، نہیں ہم کہتے ہیں یار وہ پہاڑ جیسا ہے، کوئی مثال دینی ہو تو یعنی یہ جبال اسی لیے کہا ہے کہ ان کا پہاڑ کی طرح بڑے اپنے تئیں ان کے وہ بڑے مضبوط اور وہ ہوتے تھے، ہے نا جی. پلاننگ سر جو انہوں نے کیے تھے اس کی کوئی مثالیں ہیں کیا کرتے تھے اس طرح کا جس سے کیا یہ مسئلے تو وہ اسلامی تاریخ میں نہیں، وہ یعنی ایون قتل کے لیے بھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے وہ جوانوں کو کھڑا کر دیا اور جیسے وہ نکلیں جب وہ غار ثور میں گئے ہیں. اور ایک اور کسی نے یہ بڑی تاریخ میں ہے واللہ عالم کہ ان کو دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے، غیر مسلم یہود وغیرہ نے، تو ان کے بیٹھنے کا انتظام دیوار کے ساتھ کیا، جیسے تخت لگاتے ہیں نا گو تکیہ عزت احترام کے لیے، اور اسی دیوار پر چھت پر انہوں نے پتھر رکھا ہوا تھا کہ وہ پتھر لڑکھڑا دیں گے، اوپر سے کوئی نہ گرا دیں گے. یعنی یہ چھوٹی موٹی آپ پڑھیں نا تو یہ ان کی تھیں چالیں نا، ظلم و ستم پر آ گئے تھے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ وربلی کہ معاذ اللہ دیوانہ کہہ دیا، اس سے بھی اریٹیٹ ہوتا ہے آدمی، کبھی وہ مجنوں کہہ دیا، لیکن وہ فزیکل ٹارچر پر آ گئے تھے. ہاں ایلومینیٹ بالکل، نہ کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، یعنی وہ بھی واقع ہے کہ نماز پڑھنے گئے ہیں تو اوجڑی رکھ دی یہ نا، ہاں اس حد تک وہ آ گئے تھے. تدبیریں ہی تھیں، ہاں ایگزیکٹلی یہ سب تدبیریں ہی تھیں. ہاں ایگزیکٹلی کسی نہ کسی انداز سے کہ یہ کام چھوڑ دیں، یہ دعوت و تبلیغ اور اسلام کا اور ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں اور ادھر بلا رہے ہیں، وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، جیسے ابی طالب وہ 3 سال کے لیے وہ بھی بڑا وہ تھا کہ وہ یعنی خوراک اور اس کا بھی وہ انہوں نے بندش کر دی تھی، وہاں پہنچانا مشکل ہو جاتا تھا. ہاں پہنچا سکتے نہیں تھے. جی 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 بالکل اکٹھے ہوتے تھے. ہاں ہاں اب وہ بھی تھی. ہاں وہ جو بظاہر انہوں نے مسجد بنائی تھی یہ کہہ کے کہ اللہ کی عبادت، وہ بھی مسجد زرار جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنایا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کر منصوبہ بندی کیا کریں گے، یہ پرپس تھا. تو اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپتی نا، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ان کا مقصد ہی یہ تھا. تو بہت ساری ہیں، بہت ساری جگہ جگہ نا، لیکن ہر چال کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں، ان کو کسی طرح ختم کریں. یہ جو ہے نا یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں نا، ان کو روکا جائے تاکہ ہماری جو مجاوری چودراہٹ ہے وہ برقرار رہے، ہمیں چیلنج کرنے کوئی نہ آئے. ذاتی مفادات ہوتا ہے. ڈرامہ سیریل میں جی جی ان کے بڑے دکھائے ہوئے ہیں کہ کیسے بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے ہیں. جی جی بالکل 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 ایسے ہی بالکل بالکل. نہیں اس چیز کی طرف قرآن نے بھی جا بجا نشاندہی کی ہے. نجوا سرگوشیاں اور بیٹھنا اور یہ مجلسیں ان کا وہ بالکل یہ ارشاد فرمایا ہے. تو فرمایا کہ بڑی بڑی ان کی جو ہے وہ چالیں ہوتی تھیں، اسی لیے یہاں پر جبال کا ذکر آیا ہے، پہاڑ، کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی جیسے نا اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اتنی بڑی بڑی تھیں، ہے نا جی. دیکھیں جبال کا اور تو بہت سی جگہ ہے. آپ سورہ مریم کی آیت 90 اور 91 دیکھیں، میں نے مریم کہا تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ 19 نمبر ہے، تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو پریکٹس شروع ہو گئی ہے نا فوراً ہیں کیا یہ 90 لکھا ہوا ہے. یہ پہلا جو ہے یہ سورت کا نمبر ہوتا ہے، یہ آیت کا نمبر. میں جبال کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر وہ جبال کا ذکر آئے گا، آپ پڑھیں گے نا آیت نمبر 90. دیکھیں وہاں پر فرمایا وہ ایکچولی شرک کے بارے میں ہے کہ وہ آسمان پھٹ جائیں
اور زمین شق ہو جائے اور کہا کہ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، ہاں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر گرتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو کر. تو وہ آیت ہے جو میں نے لکھے نا، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، کس بات پر؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. تقادو قریب ہے، السماواتو کے سب آسمان، یتفطرن پھٹ جائیں. ہاں وہ ایک صورت بھی ہے نا انفطار، وہ بھی یہی لفظ ہے انفطرت، ہاں وہی ہے لفظ. اور منہ اس سے، وتنشق شق ہوتا ہے نا، شق قمر، ہاں جی بالکل، ارض و زمین. وتخر الجبال، وہاں بھی دیکھو وتخر الجبال حدا، خر یخر گر پڑنا، یہ وہاں بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی نا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کا جلوہ دے سکتا ہوں، ہم کلام تو ہو گیا ہوں میں تو دیکھ بھی سکتا ہوں. لن ترانی، ہاں لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے. کہا اچھا تمہیں اشتیاقی ہے بہت، تو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ ہاں کہنا بس ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ لو گے تم. اللہ نے انڈائریکٹلی تجلی، اپنی ایک تجلی جلوہ وہ گرائی، دکن دکا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ پہاڑ نا. اس منظر کو دیکھ کر وہاں پہ لفظ آیا خر موسیٰ، ہاں سائقہ موسیٰ جو ہے نا وہ گر پڑے، یہ دیکھ کر نا منظر ہے تجلی کا، وہاں پہ لفظ ہے یہ. ہاں اوبویسلی یہ سین ہے نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر وہ سنبھلی تھوڑا سا، سر ہاں ہاں خرو سجدہ، ہاں سجدے میں پڑ جاتی ہے، یہ لفظ ہاں کئی جگہ آیا ہے. بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ وہی ہے خر یخر وتخر الجبال حدا، حدا ریزہ ریزہ ہو کر تو گر پڑیں پہاڑ، اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنائی ہوئی ہے. ان کے داؤ، ان وہ دعویٰ کریں کہ للرحمانی، رحمان کے لیے اولاد، ولدا اولاد کا. اب دیکھیں یعنی شرک جو ہے وہ کتنا غیظ و غضب کو بھڑکا دیتے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں. شرک کا دیکھو نا، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر گر جائیں، تو یہ بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. وہ نوعیت کچھ بھی ہو شرک کی نا، مختلف ہے نا. تو یہ یہاں بھی دیکھیں جبال کی بات آئی ہے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ہے نا جی، ہاں اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا کہ فلا، پس نہ، تحسبن اللہ، تو گمان کر اللہ کو، حسبا یحسبو گمان کرنا، خیال کرنا ہے، حسبا یحسبو گمان کرنا. تو فرمایا کہ اور نہ تو گمان کر اللہ کے بارے میں کہ مخلفہ، خلاف کرنے والا، کس چیز کا؟ وعدے ہی، اپنے وعدے کے، رسلہ، اپنے رسولوں سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے بھی وعدہ کیا ہے نا جی. جیسے کہاں کیا وعدہ؟ بہت سی جگہ ہوا. 58 21. اب دیکھیں میں 58 لکھوں تو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کیا ہے 58 سورۃ مجادلہ ہے. مجادلہ جدل سے ہے، بحث مباحثہ، مؤنث کا صیغہ ہے. یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ عورت جو ہے بحث مباحثہ کر رہی تھی، ہے نا. وہ پڑھیں گے ہم، مجادلہ جدل سے ہے 58 21. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور میرے رسول ایونچولی وہ غالب آئیں گے. شروع میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مقابلہ ہوگا، کشمکش ہوگی، لیکن 58 21 میں آپ پڑھیں گے تو فرمایا کتب اللہ، کتبہ یکتب، لکھ دینا، ہاں لکھ دیا. کاتب رائٹر کو کہتے ہیں نا، لکھ دیا اللہ نے، بہت سخت ہے، لکھ دیا اللہ نے کیا؟
لَأَغْلِبَنَّ، ہاں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، لام اور نون شد جس میں آئے نا، جیسے لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، لازماً پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعیم، نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے اس کا کیا استعمال کیا۔ ہاں یہ بھی سوال ہوگا، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، من مانیاں زیادہ نہیں کر سکتے، وہاں یہ جواب دینا ہوگا تم نے اس کا کیا استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ لَأَغْلِبَنَّ، لازماً ضرور غالب آؤں گا، انا میں، و رسولی، اور میرے رسول، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اور دیکھیں ہمیشہ آپ تاریخ پڑھیں، اللہ کے رسول غالب آئے ہیں، شروع میں بڑی رکاوٹیں، مزاحمت، لیکن ایونچولی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں کتنی مخالفت، ریٹیلیشن ہر جگہ، لیکن بالآخر آپ نے ریاست بھی بنائی، آپ نے اسلام کو فروغ بھی دیا، دور دراز تک اسلام پھیلا، اسٹیبلش ہوا، تو فتح تھی یہ بھی۔ مکہ سے جلا وطن کیا گیا، مکہ کو بھی فتح کروایا، غالب ہی ہے نا سارے، فتح مکہ، تو یہ تاریخ گواہ ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ انا و رسولی، میں بھی اور میرے رسول بھی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، لیکن یہ بھی دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ ضرور غالب تو آئیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں غلبہ مل جائے گا، ہاں ایسے نہیں مل جائے گا۔ 155 اور 214 ایسے نہیں مل جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت، یہ کہا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، خوف سے، تمہیں آزمائیں گے ہم۔ آیت نمبر 155 میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے بھی، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی سے، والانفسی، اور جانوں کے نقصان سے بھی، موت، بیماری، والثمرات، پھلوں میں کمی سے بھی، پیداوار کم ہو گئی، پروڈکشنز وغیرہ نا۔ لیکن کہا کہ جو سب ان امتحانوں میں صابر رہیں گے نا، وبشر الصابرین، ان کو بشارت دے دو، ان کو ضروری انعام ملے گا، انہوں نے صبر سے کام لیا، زیادہ جو ہے نا واویلا نہیں کیا۔ دیکھیں یہ 155 میں تھا، یہی بات جو ہے وہ آیت 200 جو ہے 14 میں بھی کہا۔ 214 میں کیا کہا؟ 214 میں کہا تم ایسی جنت میں نہیں داخل ہو جاؤ گے، کوئی ریزرویشن نہیں ہے تمہاری کہ جی بڑے مزے سے جی ہم نے جنت میں جانا ہے۔ کہا ابھی تو تم نے پہلے لوگوں جیسے حالات ہی نہیں دیکھے، جنت کی تمنا کر رہے ہو، بڑی بڑی اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ 214 میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بڑی سخت ہے، زلزلوا، ہلا دیے گئے، یعنی اتنا ظلم و ستم ہوا، اور وہ رسول بھی اور جو رسولوں پر ایمان لائے وہ پکار اٹھے کہ اللہ نے تو بڑے وعدے کیے تھے، وہ مدد کب آئے گی؟ بڑا سخت ہے یہ، بڑا اس میں صبر کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، مصلحت ہے۔ کہا ام حسبتم، وہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں دیکھے تم نے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں۔ بڑا ظلم ہوا ہے پہلے لوگوں پر نا، اسلام کی خاطر ڈٹے رہے وہ، انہوں نے ظلم کر دیا انتہا، ڈٹے رہے وہ۔ اور کہا مستہم الباساء والضراء، تنگ دستی بھی یعنی مالی لحاظ سے، والضراء جسمانی لحاظ سے بھی، مستہم، انہیں وہ تکلیفیں پہنچیں، کتنی پہنچیں؟ وہ زلزلوا، زلزلہ نہیں ہوتا، ہلا دیا گیا انہیں، اللہ اکبر ہیں۔
جھنجھوڑ دیے گئے وہ. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول خود بھی اور والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو رسولوں پر ایمان لائے تھے، وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ. اللہ نے اور کتنا آزمانا ہے، کب آئے گی بھی مدد. اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی کہا الا، ذرا غور سے سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی فتح قریب ہے نا جی. ہاں یہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ فتح اللہ نے مقدر میں لکھ دی. یہاں سے سفر کرتا آ رہا ہے، صبر کرتا آ رہا ہے، تھوڑا سا ڈسٹینس رہ گیا یہاں پر، اور کب آئے گی متی نصر اللہ. یہ ڈراپ ڈاؤن یہاں تک نہیں پہنچ پائے. بڑا یہ اہم ہے، اب مشکل کام ہے. اللہ اکبر ہے نا. ہاں جنت ہے یہ، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کے بعد جنت ہے یار. واقعی بڑا صحیح کہہ رہے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہاں بھی یہی کہا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں. 4 چیزیں کہیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کا ایک دوسرے کو کہتے رہو، اور صبر کرنا ہے. وہاں بھی کہا صبر، کہ مشکلات بڑی آئیں گی، ہے نا جی. ہاں افغانستان کی دیکھو انہوں نے صبر کیا ہے یار. ویسے دیکھیں کتنے، ہاں صبر کیا، ویسے کتنے ملکوں کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. یعنی وہاں پر ایک نہیں، وہاں تو نیٹو، کتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ تھے، ان کو باہر کر دیا. ابھی تک کر رہے ہیں ویسے. ہاں ویسے یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ان کو دیکھیں کہ ان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں، ہر طرف سے سینکشنز ہیں، سروائیو کر رہے ہیں وہ. اللہ ان کی مدد ہے. ایمان کی ہے، سروائیو کر رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں ہے نا، بلکہ اور بہت سے ملکوں سے بہتر ہے. ان کے ڈالر وغیرہ معاشی دیکھو پھر بھی بہتر ہے. ہمارا جو ہے نا کتنا ڈالر کم ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد بھی، اس کے باوجود نا لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ بہت رسوائی تھی یہ کہ کیسے جائیں. ہاں ہاں اور ان کو ہسٹری پڑھنی چاہیے تھی کہ افغانستان کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا، اپنی ہسٹری نہیں ہوا. 36 کنٹریز بھی اب وقت ان کی پریزنس وہاں پہ تھی. اللہ اوپر دیکھو 36 کنٹریز کی. نمبر 1. نمبر 2، کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا. ہاں یعنی یوں ہے کہ جیسے دریا میں پھینکا ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے، بالکل. اور پھر کا مقابلہ کروایا. اور وہ بھی مقابلے میں وہ ایک ہے، وہ 36 ہے، ہاں اور کانٹے سے لیس ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر زندگی حیات تنگ کر دی. اور پھر ان کے اندر انہوں نے کوئی 4000 جاسوس پیدا کیے ان کے اندر. اللہ اکبر. جو ابھی پاکستان میں ہیں، جن کو امریکہ نیشنلٹی دینا چاہتا ہے یا برطانیہ نیشنلٹی دینا چاہتا ہے، وہ افغان ہے سارے. وہ جاسوس تھے ان کے، جو ان کے خلاف وہ ایکٹ کرتے تھے. کہیں انہیں پناہ مل نہیں رہی تھی، کوئی سینچری ان کی نہیں تھی، کہیں انہیں اسلحہ نہیں مل رہا تھا، اور انہیں اپنی جانیں قربان کی، اپنی 2 نسلوں کو جھونک دیا اس میں. تو سر اب یہ قربانی ہے ایگزیکٹلی سر. وہ اپنے ہاں اب لیبیا بہت خوشحال ملک تھا، کچھ نہیں کیا. کیا کیا نیٹو نے ان کے ساتھ؟ عراق کے ساتھ کیا کیا، یمن کے ساتھ کیا کیا، تباہ کر کے رکھ دیا. خوشحال ترین ملک تھے، اب بھیک مانگتے ہیں. تو اب اگر پچھلے واقعی یہ لیبیا وغیرہ جو ہے بڑے پراسپرس تھے. یعنی ایجوکیشن اور وہ ہر چیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ بیئر کرتی تھی. گورنمنٹ ظلم کیا انہوں نے یہ تھا کہ لیبیا ایک فیلڈ میں تیل تلاش کر رہا تھا. ہاں ڈیپ ڈاؤن ان دا ارتھ انہیں پانی کا ذخیرہ مل گیا. اور معمر قذافی نے دنیا کا سب سے بڑا وہ پروجیکٹ تھا، اس پانی کو نکال کے پورے لیبیا میں اس نے ایک دریا اور نہریں بنائی، میٹھا پانی. اللہ اکبر. ایگریکلچر کو بڑا فائدہ. نیٹو نے سب سے پہلے اس نیٹ ورک کو توڑا، نہریں اور ڈیم تباہ کر دیا. انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اور ان کنٹریز کو نا. اس کے باوجود پھر بھی مسلمان ان پہ گرتے ہیں. لیڈرشپ ہماری سبق نہیں ملتا. یہ آج کی باتیں ہیں، ہسٹری میں ہمارے سامنے وٹنس کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے پھر بھی انہیں پہ گرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ڈاؤن فال کے بعد امریکہ کوئی بیوروکریٹ تھا، اس نے کہا افغانستان از اے گریو یارڈ فار دا ویسٹرن پاورس.
یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. گریو یارڈ قبرستان ہے ویسٹرن پاورز کے لیے, وہاں جائے گا دفن ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے. امریکہ کے بندے نے وہاں کا یہ کہا. جو ایسٹیمیٹ ہے ایگزیکٹ سائز یہ ہے کہ $7 بلین کا اثر چھوڑ کے ہو گئے. $7 بلین بہت بڑی بات ہے یار. سیکریٹری کی بات کر رہے ہیں وہ روکا ہوا انہوں نے $7 بلین. وہ نا اصل ان کے پاس ہاں روکتے رہے. ہاں بہت ہے. وہ اس طرح استعمال کر رہے ہیں ایسے تک کر رہے ہیں. تو واقعی یہ دیکھیں نا, یہ سب وہ صحیح فرمایا, صبر ہی کا ریوارڈ ہے. انہوں نے بڑا وہ اذیتیں برداشت کی انہوں نے بہت زیادہ. صبر ہی ان کو جتایا ہے. ہاں ویسے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. اب وہ ایک ان کا سپائی اور ایک ویسٹرن نیٹو کا سپائی کی آپ ذرا کمپیریزن ورزی اور یہ چیزیں اور گیجٹس. ہاں ایگزیکٹلی. میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں تو اخوان جو سپائی تھا اس کو 3 چیزیں تھیں. ہاں ایک ہوائی چپلی, ہاں ایک سر پر پگڑی ہاں اور ایک بندوق چلانا. ایگزیکٹلی. یہی ان کا صحیح نقشہ کھینچا, ان کا یہی تھا, بالکل یہی تھا. یہ ہے لاسٹ ٹو لوز. سیلری ہوتی تھی. ہاں $8-10 پر منتھ یہ سیلری. اللہ اس سے بھی کم, اس سے بھی ہاں صرف روٹی کھانا روٹی ہوتا کھا ہے. لیں بس. ہاں اللہ اکبر. جذبہ ہے. نہیں اس میں واقعی کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کرے, وہ عادت پڑ گئی ہے, کیا کرے, وہ پاکستان سے مانے شروع ہو گئے. یہ الگ بات ہے. پہلے گاڑی الگ بات ہے. پہلے نہیں بیٹھتے. ادھر نہیں آئیں گے تو آپ اس میں لگ پڑیں گے. سفر کر کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں یہ بالکل بات ہے. تو یہ ارشاد فرمایا, ہاں فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, یہ کبھی نہ سمجھنا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے, زبردست ہے, ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے نا جی. اللہ اکبر. وہ ہم نے جو 10 منٹ ایکسیس کا کہا تھا وہ بھی ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے نا. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. 47